اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے مینرز آف ریویژن اس کو دیکھنا ہے کہ دہرائی کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور باقی چیزیں یہ ہم آنے والی کلاسوں میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ریویژن کے لیے آپ نے اپنے نوٹس تیار کرنے ہوتے ہیں، یعنی جس چیز کی آپ نے ریویژن کرانی ہے اس کی تمام سلائیڈوں کا ایک خاکہ بنائیں، اور پھر اس سلائیڈز کے حساب سے کس کی سلائیڈ میں آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی چیز بتانی ہے یا کہاں آپ نے پریکٹس کرانی ہے، وہ نوٹ کریں۔ اسی طرح ریویژن کا اپنا ایک شیڈول بنائے کہ آپ نے کب کب ریویژن کرانی ہے، کس ٹائم پہ کرانی ہے، اور اس کی تیاری کریں۔ پھر ایک اور اچھی چیز یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے فلیش کارڈ، یعنی جو پوائنٹس آپ نے کسی ایک ریویژن کے امپورٹنٹ نوٹ کیے ہیں ان کا ایک دو کارڈ پہ ان پہ لکھ لیں اور انہیں وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں، تو وہ آپ کو پکے یاد بھی ہو جائیں گے، اور سامنے کارڈ رکھے ہوں گے تو دہرائی کرتے ہوئے آپ کو وہ پوائنٹ نظر آئیں گے۔ پھر ہے پریکٹس ٹاپکس یو ڈونٹ نو، اس میں اگر کوئی چیز ایسی ہے دہرائی میں جسے آپ نہیں جانتے تو اس کی پریکٹس کیجیے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ریوائز کیا کرنا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، یعنی کس لیے ریویژن کرا رہے ہیں، اور اس کی آپ نے کئی دفعہ پریکٹس کرنی ہے اور ریکارڈ کر کے دیکھنا ہے کہ آیا آپ کی ریکارڈنگ میں وہ پریکٹس آپ کو کیسے فیل ہوتی ہے، اور اس کے پوائنٹس وہ کیا کیا آپ کے ہیں انہیں نوٹ کریں۔ تو اس کے بعد ہے انہانس انڈرسٹینڈنگ۔ یاد رکھیں جب تک آپ کو سبجیکٹ پہ عبور نہیں ہے، آپ ریوائز بھی کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں پہ الجھ جائیں گے، کوئی ایسا سوال کر بیٹھے گا آپ کو اس کا پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے پہلے سے اپنے سبجیکٹ کو عبور کیا ہوا ہے تو آپ آسانی سے اس کا جواب سوال کر لیں گے۔ اور اپنی یادداشت کو تیز کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے ریپیٹیشن۔ جس چیز کو آپ جتنی دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں اتنی وہ ذہن میں رہتی ہے۔ ریپیٹیشن یہ نہیں ہے کہ ایک وقت اصلا ایک چیز کو اگر آج آپ ریپیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ایک دن کے بعد کرتے ہیں، ایک ہفتے کے بعد کرتے ہیں، ایک مہینے کے بعد کرتے ہیں، تو وہ آپ کی میموری میں زیادہ دیر تک رہتی ہے اور آسانی سے یاد ہوتی ہے۔ پھر کانفیڈینس وہ گین کریں، یہ بار بار دہرانے سے اور بار بار کرنے سے آتا ہے۔ آئیڈینٹیفائز ویکنیس، یعنی آپ نے اپنی کمزوریوں کو پہچاننا ہے کہ آپ کی کمزوریاں ہیں کیا۔ مثلا آپ کے بولنے میں کوئی مسئلہ ہے، یا آپ کی یادداشت کا مسئلہ ہے، یا وہ سبجیکٹ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو جو آپ کو اپنی کمزوریوں کا پتہ لو پھر آپ اس کا توڑ کر سکتے ہیں، آپ اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیچ دا میٹیریل ٹو اے فرینڈ اے فیملی، سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے جس چیز کو آپ نے ریویژن ایز اے کلاس کرانی ہے اس کو پہلے اپنے کسی دوست، ساتھی یا اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ریوائز کریں، اور دیکھیں کہ آپ کا وہ ریویژن میں کوئی اگر پرابلم ہے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کا دوست، ساتھی، فیملی آپ کو گائیڈ کرے گی، جی یہ چیز آپ اس کو ایسے بہتر کر سکتے ہیں۔ یوز آن لائن پلیٹ فارم فار دا کوئزز اینڈ پریکٹس ٹیسٹ۔ پھر آج کل تو بہت ہی آسان ہو گیا ہے، ہر سبجیکٹ پہ بے تحاشا میٹیریل انٹرنیٹ پہ بھی ہے، اور وہ نیٹ ورک پہ بھی مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پہ آپ کو پریزنٹیشن ملتی ہے، جس سبجیکٹ پہ آپ نے پڑھانا ہے اس سبجیکٹ پہ آپ کسی بھی ایک دو اچھے استاد کی اسی ٹاپک پہ پریزنٹیشنز کو دیکھ لیں، ان کے لیسنز کو دیکھ لیں، تو وہ بہت اچھے گائیڈ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایکٹیو ریویژن سب سے افیکٹ ہوتی ہے۔ ایکٹیو کا مطلب ہے آپ نے دوسروں کو اپنے ساتھ ملانا ہے، دوسروں سے پریکٹس کرانی ہے۔ پھر ہے اسپیس ریپیٹیشن، یعنی ریپیٹیشن کے اندر تھوڑا اسپیس دیں، کچھ آپ نے پڑھا دیا، بتا دیا، کچھ ان سے کرا لیں۔
اور اینڈ پہ آپ نے سمرائز کرنا ہوتا ہے کہ اچھا جی آج ہم نے یہ پڑھا تھا اور یہ چیزیں تھیں، ایک دو لائن میں یا آدھے صفحے میں آپ کی وہ سمری آنی چاہیے۔ پھر ایکٹیو نوٹ ٹیکنگ، یہ ایک اچھی عادت ہوتی ہے، جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں اس دوران میں کوئی سوال کچھ آتا ہے تو اس کو نوٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ بعد میں بھی وہ کام آئے۔ اور پریکٹس ٹیسٹنگ، یعنی ٹیسٹ کے طور پہ جو اپنی پریکٹس کریں۔ ڈیولپ اسٹڈی ٹائم ٹیبل ود ریگولر ریویو سیشن، یہ ایک اچھی عادت ہوتی ہے، اپنا ایک خاص مخصوص وقت آپ مقرر کر لیں، آدھا گھنٹہ 15 منٹ کا جو ہے دن کے کسی ایسے یا رات کے حصے میں جب آپ کے پاس وہ ہر وقت ٹائم ہو، اور اسی ٹائم پہ آپ اس کی پریکٹس ریویژن کر سکتے ہیں۔ ریویو میٹیریل ایٹ جو ہے انکریزنگ انٹرول ٹو سولیڈیٹی میموری، یادداشت ہماری بہت کمزور ہوتی ہے، یاد رکھیں جس چیز کو آپ ایک دفعہ چھوڑ دیتے ہیں وہ ذہن سے نکل جاتی ہے، اس لیے فریکوینٹلی جو ہے آپ نے ان کو جو ہے چیزوں کو دہرانا ہوتا ہے۔ پھر ہے پریورٹائز ویک ایریاز بائی ریوائزنگ دی مور فریکوینسی، اور اس میں جو چیزیں آپ کو سمجھ زیادہ نہیں آ رہی، کمزور ہیں، ان کو زیادہ دہرائی کریں۔ مثلا ایک سلائیڈ ہے، اس میں 20، ایک جو ہے لیسن میں 20 سلائیڈ ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں یہ 5 سلائیڈیں جو ہیں یہ میری کمزور ہیں، تو آپ جب بھی ریویژن کریں گے اس 5 سلائیڈوں پر آپ نے توجہ دینی ہے۔ ریویو اینڈ ریوائز دا نوٹ شارٹلی آفٹر دا لیکچر اور ریڈنگ، ہم نارملی کیا کرتے ہیں، لیکچر لیتے ہیں، ریڈنگ لیتے ہیں اور اس کو جو ہے کیا ہے چھوڑ دیتے ہیں، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ کلاس کے فوراً بعد جو ہے آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ جو ہے وہ جو بھی نوٹس لیتے ہیں ان کو ڈیلی کم از کم ایک دفعہ نظر ڈالیں، ایک وہ کہتے ہیں ایگل آئی جو ہے وہ بھی کافی ہوتی ہے کہ اس سے بھی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ کریٹ موک ایگزام یوزنگ دا پاس پیپرز اور اسٹڈی، یہ جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ یوٹیلائز آن لارج پلیٹ فارم، یہ میں نے بتا دیا۔ سیٹ اے ٹائمر ٹو اسٹیمیلیٹ ایگزام کنڈیشنز، ریویو انکریکٹ آنسر ٹو انڈرسٹینڈ دا ایریاز آف امپروومنٹ۔ گروپ اسٹڈی، یس یہ بہت افیکٹو ہے، آپ اپنا کوئی ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیں، اپنے فیملی ممبر کا بنائیں، اپنے فرینڈس کا بنائیں، اور اپنے جاننے والوں کا کوئی بنا لیں، 4 5 10 بندوں کا۔ آج کل تو واٹس ایپ پہ بھی آپ جو ہے یہ گروپ کر سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ زوم پہ جائیں، آپ اس پہ جو ہے اپنی پریزنٹیشن کر سکتے ہیں، لیسن کر سکتے ہیں، اپنی چیزیں دہرا سکتے ہیں، اور جو ہے انکریکٹ آنسر جو ہوتے ہیں ان کو آپ نے امپروو کرنا ہوتا ہے۔ اور یوز ایجوکیشنل ایپلیکنسز، آج کل بڑی اچھی جو ہے ایپلیکنسز ملتی ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں، ان سے اپنا جو ہے لرننگ ایکسپیرینس جو ہے گین کریں۔ ویڈیوز بڑی اچھی مل رہی ہیں، اور تقریباً ہر موضوع پہ ملتی ہے۔ مثلا میں نے جب بھی کوئی اپنا لیسن تیار کرنا ہوتا ہے تو جو میں نے پڑھانا ہے، مثال کے طور پر آج میں نے اگر آیت نمبر جو ہے وہ 90 پڑھانی ہے سورۃ البقرہ کی، تو میں کیا کرتا ہوں، نیٹ پہ جا کے 2 3 اچھے استادوں کی جو انہوں نے سورۃ 90 کی جو ہے وہ تفسیر کی ہوتی ہے، ترجمہ کیا ہوتا ہے، یا اس کے وہ گرامر کے انالائسس کی ہوتے ہیں، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں مجھے نہیں بھی پتہ ہوتی وہ بھی پتہ چل جاتی ہیں، اچھا اس آیت میں یہ پوائنٹ بھی ہے۔ اسی طرح ایکسپلور آن لائن جو ہے وہ ایڈیشنل ریسورسز، اور ایکسرسائز، یس فزیکل فٹنس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کم از کم روزانہ جسم کو جو ہے نا مومنٹ دینی ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ورزش کریں، ورزش نہیں ہے تو واک کریں، جوگنگ کریں، یہ بہت ضروری ہے، خاص طور سے 40 کی عمر کے بعد تو بہت ضروری۔ دوسرا اگر اس کا ٹائم بھی نہیں ملتا، پھر جو ہے آپ جو ہے یہ بریدنگ ایکسرسائز کریں۔ بریدنگ ایکسرسائز کیا دیکھیں، یہ بھی میں ایک لمبا سا سانس لیتا ہوں، یعنی میں نے ایک لمبا سانس لیا، اسے روکا، اور جب وہ رکنا ممکن نہیں تھا تو اسے منہ کے ذریعے خارج کیا۔ یہ دیکھیے پھر سے ہاتھوں کو اوپر لاتے ہوئے سانس کو لے جائیں، جہاں روکنا ہے ہاتھوں کو روک لیں، سانس کو روکیں، اور پھر جو ہے اس کو منہ کے ذریعے خارج کر دیں۔ 2 3 دفعہ ایسے لمبے سانس لینے سے، جن کو روک کے آپ کریں، جسم میں آکسیجن زیادہ داخل ہوتی ہے، اور برین کو 2 ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، گلوکوز اور آکسیجن۔ گلوکوز آلریڈی آپ کے برین میں ہوتا ہے،
تو آکسیجن جو ہے وہ آپ جب زیادہ لے لیتے ہیں تو برین ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور جو سستی کاہلی اور وہ جو ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے، یا آپ جو ہے وہ ریگولر کر سکتے ہیں۔ پھر بریکس اور ریسٹ، یس اگر آپ نے لمبا سیشن لینا ہے، جیسے ابھی ہم لوگ ہیں 1 1 گھنٹے 1.5 2 2 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے، تو اس میں پھر 5 10، یاد رکھیں انسانی ذہن کی یہ فطرت ہے کہ 25 سے 30 منٹ تک تو وہ توجہ سے کسی چیز کو سنتا ہے، اس کے بعد وہ اس سے لا تعلق ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں 40 منٹ سے زیادہ کا پیریڈ نہیں ہونا چاہیے، اگر آئے تو اس میں آپ یا تو وہ کہتے ہیں بریک دیں 2 5 4 منٹ کا، یا پھر یہ ہے کہ ٹاپک بدل دیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارا 1 گھنٹے کا جو لیسن ہوتا ہے، اس میں ہم آدھا گھنٹہ جو ہے قرآن پاک کا پورشن پڑھاتے ہیں اور آدھا گھنٹہ جو ہے گرامر پہ سوئچ کر جاتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ برین جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ چینجز جو ہے بریک اور ریسٹ کے ذریعے آتی ہیں۔ ریویو اور ریفلیکٹ، یعنی جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ اس میں نظر آنا چاہیے۔ اب ہے آپ کو ریویژن کے لیے جو ہے ٹیکنیکس کیا ہے۔ ٹیکنیکس اس کی پہلی ہے ریویو اینڈ ریفلیکٹ۔ جو چیز آپ نے پڑھانی اس کو بار بار دہرائیں، بار بار ریویو کریں، اس کا لٹریچر لکھا ہوا دیکھیں، اس کی ویڈیوز دیکھیں، اس کے ریکارڈنگ دیکھیں، اس کے PDF دیکھیں، اپنے نوٹس دیکھیں۔ پھر ہے انگیجنگ ایکٹیویٹیز، جب آپ پریکٹس کرا رہے ہیں تو اس میں لوگوں کو انوالو کریں۔ انگیج کیسے کرتے ہیں؟ مثلا ایک سلائیڈ آپ کے سامنے آ گئی ہے ٹیبل کی، آپ نے ٹیبل کرا لیا، اب آپ اس میں انگیج کیسے کریں گے؟ اس ٹیبل سے ریلیٹڈ جو کویسچن کریں گے اس سے آپ ان کو انگیج کرتے ہیں، یا آپ جو ہے ٹاسک دے دیتے ہیں، اچھا جی یہ ٹیبل ہے، اس سے ملتی جلتی جو ہے یہ چیز ہے، اس کو اس پیٹرن پہ کر کے دکھائیے۔ پھر ہے ویری ٹیکنیکس، یعنی مختلف طریقے، یہی نہیں کہ ہر بار ایک ہی پیٹرن، ایک ہی سوال، ایک ہی نہیں، چینج کرتے جائیں۔ یہ بھی آج کے اس میں بھی ہم دیکھیں گے۔ فیڈ بیک اینڈ کلیریفیکیشن، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز آپ پڑھاتے ہیں آپ اس کا فیڈ بیک لیتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور اس کا دوسرا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے آپ کویسچننگ کرتے ہیں۔ اگر ان کے آنسر آتے ہیں تو وہ کنفرم کرتے ہیں کہ ہاں جی بات آپ کی سمجھ آ رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، اور نہیں آ رہے ہیں تو کوئی غلط جواب ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ تو انہیں سر سے گزر گیا، یہ انہوں نے اس کا غلط مطلب لیا۔ پھر ریکیپ اینڈ ریکیپیچولیشن، یعنی جو کچھ آپ نے پڑھایا ہے اس کو، مثلا میں اگر ریویژن آج دوسرے لیسن کی کر رہا ہوں تو مجھے پہلے لیسن کا جو ہے وہ ریکیپ کرنا چاہیے کہ کل جی اچھا ہم نے یہ پڑھا تھا اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ۔ سمرائزنگ اینڈ پریکٹسنگ، اینڈ پہ جو ہے آپ نے اس کی سمری جو کچھ پڑھایا ہے وہ کرنی ہوتی ہے۔ آسک کویسچننگ، یہ بھی جو ہے وہ ایک ٹیکنیک ہے لوگوں کو انوالو کرنے کی۔ اور آخر میں کنکلوژن کہ اچھا جی ہم نے یہ پڑھ لیا ہے، یہ ہمارا کورس تھا اور اتنا جو ہے ہم آگے پڑھیں۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک سلائیڈ ہے، اس سلائیڈ کو دیکھیں کرنے کے کتنے طریقے۔ اس کے اندر مینلی جو ہے 3 پوائنٹ ہے۔ 3 پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا یہ ہے شروع میں جی الف لام، یعنی یہ کیا ہے؟ اسم کی نشانیاں ہیں، ایک سلائیڈ ہے، اس میں کیا ہے؟ شروع میں جی الف لام۔ اس کی مثال کیا ہے؟ المسلم۔ آپ اس کی اور مثالیں بھی یہاں دے سکتے ہیں، یا سلائیڈ پوری کرنے کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں اچھا جی الف لام اگر لگائیں مومن کے ساتھ لگائیں، مشرک کے ساتھ لگائیں، یا جو ہے وہ جو آپ کے 11 افعال ہیں ان کے آپ جو ہے وہ لے آتے ہیں، فائل لے آتے ہیں، ان فائلوں کے ساتھ لگائیں تو کیا ہوگا؟ 1 2 آپ کرا سکتے ہیں رینڈم۔ دوسرا اس سلائیڈ کے اندر جو پوائنٹ ہے وہ ہے دیکھیں کہ آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر آتے ہیں، یہ بھی پہچان ہے اسم کی۔ اب یہ دیکھیں اصل میں یہاں اس سلائیڈ میں آپ نے صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر آتے ہیں، اور اس کی مثال یہ ہے جیسے مسلم مسلمن مسلمن۔ اور آپ اگر اپنے نوٹس آپ نے تیار کیے ہیں تو آپ یہاں پہ کوئی اور الفاظ بھی لا سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اچھا جی ناصر ناصرن ناصرن، آپ کہہ سکتے ہیں اسی طریقے سے صالحن صالحن یعنی آپ کے پاس 15 20 الفاظ ہونے چاہیے ذخیرہ، جو آپ نے اپنے نوٹس میں سلیکٹ کیے ہوتے ہیں کہ اچھا اس سلائیڈ پہ میں یہ جو ہے ان میں سے یہ پوچھوں گا یا پوچھوں گی۔ تیسرا جو پوائنٹ اس سلائیڈ میں وہ یہ ہے کہ آخر میں واو نون یا نون آتے ہیں، جیسے مسلمون مسلمین مسلمات۔ اب اصل میں یہ 3 سلائیڈیں ایک سلائیڈ میں اکٹھی ہوئی، اور ہمیں جو دیا جاتا ہے ہمیں صرف یہ سلائیڈ دی جاتی ہے۔
آپ کے پاس یہی سلائیڈ ہوگی، آپ کو پڑھاتے ہوئے بھی یہی ہم نے دکھائی ہوگی، لیکن اصل میں جو ہے اس کے پڑھانے کا طریقہ کیا تھا؟ اس کے تین حصے ہیں۔ شروع میں الف لام ہوتا ہے، جیسے المسلم، المومن، الکافر، الجفلا فلاں 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 فلاں، اور آخر میں دو پیش دو زبر ہوتے ہیں، دو زیر ہوتے ہیں، جیسے مسلمن مسلمن مسلمین، کافرن کافرن کافرن، مومنن مومن، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی دو چار لگا لیں آپ۔ اور تیسرا یہ کہ آخر میں واؤنون یانون الف تا آتے ہیں، جیسے مسلمون مسلمین مسلمات، مومنون مومنین مومنات۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جب آپ پڑھا رہے ہیں، ریوائز کر رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں پتہ ہے کہ یہ تین سلائیڈیں میں پڑھا رہا یا پڑھا رہی ہوں، دیکھنے میں آپ کے ایک ہی سلائیڈ ہے، لیکن اصل میں آپ یہاں اسم کی تین قسم کی جو ہے نشانیوں کو جو ہے وہ دہرا رہے ہیں، پکا کر رہے ہیں، تو ان کو تین اسٹیپ میں لیجیے۔ بے شک ایک ہی سلائیڈ ہے کہ جی شروع میں الف لام آتا ہے، جیسے المسلم، الکافر، المشرک، آخر میں دو پیش دو زبردست ہوئے رہتے ہیں، جیسے مسلم مسلمن مسلمین، یا مومن مومنن مومنین، صالح صالح، مطلب کوئی بھی دو چار لفظ آپ، اور کوئی منفرد قسم کے لفظ بھی آپ ڈھونڈ کے لگا سکتے، لیکن یاد رکھیں مشکل الفاظ کا بھی مطلب ہے۔ اسی طرح تیسرا پوائنٹ اس میں واو نون یا نون الف تا، مسلمون مسلمین مسلم۔ اسی طرح دیکھیے یہ ایک سلائیڈ ہے، اس سلائیڈ میں ہم نے کنسپٹ یہ دینا ہوتا ہے کہ جی جمع بنانے کے لیے، جمع سالم اسے کہتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ آخر میں واو نون یا یا نون لگاتے ہیں۔ اب کہاں واو نون لگے گا، کہاں یا نون؟ یہ دیکھیں پہلا لفظ ہے مسلمن، جس پہ دو پیش آئے تو واو نون لگاتے ہیں۔ آپ اس کے بعد فوراً اگلے پورشن زبر والوں پہ مت جائیں، آپ اس کنسپٹ کو کلیئر کریں۔ مسلمن تھا، اسی طرح مومنون ہے، دو پیش والا، تو کیا لگائیں گے جی؟ واولون، مومنون ہو گیا۔ اور مثال لیجئے، صالحون دو پیش والا ہے تو کیا ہوگا؟ صالحون۔ اسی طرح کافرون سے کافرون، مشرکون سے مشرک۔ اب پیچھے آپ جو ہے مجھے پڑھا کے آئے ہیں کہ جی الف لام بھی لگتا ہے، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں المسلم ہوگا تو اس کی کیا ہوگی جمع جی؟ پیش والا ہے المسلمون، اس کے ساتھ بھی واو نون لگے، المومنون، الصالحون، الکافرون۔ یہ آپ کا کنسپٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اگر دو پیش ہیں تب بھی واو نون لگائیں گے، ایک پیش آئے تب بھی لگائیں، اور ایک پیش ہو سکتا ہے جب الف لام۔ اب آ جائیں اس کے دوسرے پارٹ پہ۔ دوسرے پارٹ میں یہ دو زبر دو زیر کا کنسپٹ تھا کہ دو زبر دو زیر آئیں تو یا نون سے بنتا ہے مسلمین۔ اسی طرح مومنن مومنین، یہ پکا کرنے کے لیے مثالیں آ رہی ہیں تاکہ یہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ صالحن صالحین اگر دو زبر دو زیر کے ساتھ تو یا نون لگے گا، کافرن کافرین آئے تو یا نون لگے گا، مشرک۔ یہ تو ہوگی آپ کی سلائڈ، آپ کے پاس یہ سلائڈ پوری اسی طرح آئے گی، یہ اس طرح پیسز نہیں آئیں گے، یہ پیسز آپ نے اپنے ذہن میں بنانے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اچھا میں نے اس ترتیب سے، اب دیکھیے میں اس کے اندر کیا کرتا ہوں، یہ میری جو ہے اوریجنل سلائڈ ہے، دیکھیں اس میں یہ آتا ہے، میں لے آتا ہوں فاتح، میں کہتا ہوں ہاں جی فاتح دو پیش والا ہے، جمع بنائے، وہ کہیں گے فاتح۔ ناصر سے بنائیے ناصر، ذاکر سے بنائیے ذاکر۔ اچھا جی عابد سے بنائیے عابد، دارب سے۔ اچھا اگر ان پہ دو زبر دو زبر، فاتحن فاتحین فاتحین، ناصرن ناصرین، یہ لازمی نہیں کہ آپ سارے کرائیں، یہ تو میں نے آپ کو ایگزامپل کے لیے 6 دے دیے، آپ کم از کم ایک دو ایسے پوائنٹ ہر سلائیڈ میں اپنے، یہ جب آپ نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں نا ریویژن کے لیے، اس میں آپ نے کرنا تھا اچھا میری یہ 20 سلائیڈیں ہیں، پہلی سلائیڈ پہ یہ ہے، دوسری پہ یہ ہے، تیسری پہ یہ ہے، پہلی سلائیڈ میں یہ پوائنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہوں، دوسرے میں یہ آپ کے اپنے نوٹس میں، اور وہ نوٹس یا جو ہے وہ جو ہے فلیش کارڈ کی شکل میں آپ کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ آپ جو ہے اسے وہ کر سکیں۔ تو یہ سارا جو ہے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں تیاری کس طرح کرنی ہے، ریویژن کیسے کرانی ہے، یہ جو ہے ہمارا ایم ہے۔ تو ایک منٹ مجھے دیجیے گا۔
چلیں جی، کام نہیں کر رہا، اوکے. تو ہم بات کر رہے تھے اس ٹیبل کی. اب آئیے دیکھیں، اب اگلا کنسیپٹ دیکھیں آپ. اگلا کنسیپٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ یعنی مذکر سے مؤنث بنانے کا. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مذکر لفظ جو ہوتا ہے، مثلا یہ ایک ہے مذکر مسلم. اس کی جب ہم مؤنث بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ گولتا لگا دیں گے. یہ دیکھیں مسلمۃ مؤنث لفظ بن کے. یہ ہمارا کنسیپٹ ہے جو ہمیں آنا چاہیے، یا ہم جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے مہارت رکھیں. اب ایکسرسائز آپ کے پاس یہ آئے گی. مسلم ان سے جی کیا ہوگا؟ گولتا لگائی مسلمت. مومن ان سے مومنت. صالح ان سے صالحت. کافر ان سے کافرت. اور اسی طرح جو ہے مشرک ان سے مشرک. یہ تو آپ کے پاس ٹیبل ہے نا. آپ نے ہوم ورک کیا کیا ہے؟ ہوم ورک یہ دیکھیے، مثلا میں نے ایک لفظ لیا ہے فاعل، تو اس سے کیا ہوگا؟ گولتا لگ کے فاعلۃ. میں نے لیا ایک لفظ مفعول، تو اس سے کیا ہوگا؟ مفعولت. عامل سے کیا ہوگا؟ عاملۃ. اسی طرح جو ہے وہ یہ دیکھیں، فائل سے فائلۃ، مفعول سے مفعولۃ، عامل سے عامل. اب اس کو آپ ریورس بھی کر سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ جو ہے اس کو مذکر لفظ دیں، آپ اسے کوئی مؤنث لفظ دیجئے. آپ کہیں جی ممولۃ جو ہے ایک لفظ ہے، اس سے کیا بنے گا؟ مثلا جی مفعولۃ سے جو ہے کیا ہے؟ مفعول بنے گا. فاعلۃ ایک مؤنث کا لفظ ہے، اس سے مذکر کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. تو یہ ایک کنسیپٹ ہے، کراس کویسچننگ کے لیے ہے، پیٹرن کے لیے ہے. اصل تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جی یہ ہم نے کرانی ہے. اب اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ نوٹ کر لیجیے. لازمی نہیں ہے کہ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں گولتا آ رہا ہے وہ مؤنث ہو. کچھ ایسے اسما بھی ہیں جن کے آخر میں گولتا آتے ہیں لیکن وہ مؤنث نہیں ہوتے، جیسے طلحاتن، اساماتن، معاویاتن. ان کے آخر میں سب کے گولتا آ رہے ہیں لیکن وہ مذکر ہے. یہ کیا؟ یہ ایکسیپشنل ہے. اسے ہم کہتے ہیں گرامر کی زبان میں، یعنی ایک کھڑکی جو ہے وہ کھلی رہے کہ کہیں کوئی جو ہے وہ ایکسیپشن آ سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ اس سلائیڈ میں بے شک آپ کو پتا ہے، لیکن بیس میں آپ کی یہ گرپ ہونی چاہیے کہ کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جن کے آخر میں گولتا آتی ہے اور وہ مؤنث نہیں ہوتے. کوئی بھی ہماری کلاس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی ریویژن میں بڑے اچھے پڑھے لکھے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جسٹ کسی پرپز کے لیے یا ان پرپزلی آئے ہوتے ہیں. وہ آپ سے سوال کر دیں گے، اچھا جی یہ گولتا جو ہے مؤنث کی علامت ہے، وہ فلاں فلاں جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ انہیں تو پتہ وہ یہ دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ. تو یہ کنسیپچول ہے. اسی طرح دیکھیں اس سلائیڈ میں ہم مذکر مؤنث کے ساتھ جو ہے حروف کے ساتھ اسما کو ملا رہے. رب اسم ہے اور ہو کے ساتھ ملا ربہ، ربوہا، رسولہ، رسولہا، کتابہ، کتابہا، دینہ، دینہا، اسمہ، اسمہ. یہ آپ کی سلائیڈ. آپ نے ہوم ورک کیا کیا؟ یہ دیکھیے، اخن بھائی، اخوہ اخوہا، ابن بیٹا، ابنہ ابنہا. ذکر ذکر کہتے ہیں لڑکا، ولد یعنی بیٹا یا لڑکا. ذکرہ ذکرہا، رزقہ رزقہ اس کا رزق، اس کا بابہ اس کا دروازہ، بابوہا اس مؤنث کا، بیتہ اس کا گھر، بیتہا، لسانہ اس کی زبان، اس کی لینگویج، اس کا عورت کی جو ہے لینگویج، صلاتہ اس کی نماز، صلات. یہ کہ یہ سارے اسما ہیں. آپ کا ہوم ورک ہے، دیکھیں جی میں نے یہاں یہ اتنے رکھے ہیں. اب میرے پاس کھلا آپشن ہے، میں جب چاہوں ان میں سے ایک دو جو ہے یہاں اپنی کلاس میں لگا کے یہ ٹیبل ان سے کروا سکتا ہوں. میں ان سے اکا دکا پوچھ سکتا ہوں، میں ان کے مؤنث کے لفظ دے کے مذکر بنوا سکتا ہوں، مذکر کے مؤنث. اب آئیے یہ دیکھیں جمع بنانے کا مؤنث کا طریقہ. مذکر کا تو ہم نے دیکھ لیا تھا، واو نون یاد سے بنتا ہے. یہاں کیا گولتا لگاتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیشہ الف تا لگتا ہے. دو پیش والا ہے تو دو پیش لگ جاتے ہیں، مسلم. اور اگر دو زبر یا دو زیر والا ہے تب بھی لگتا تو الف تا ہی ہے، لیکن وہ زیر والا لگتا ہے، مسلمات ہی ہوگا. دو زبر والے کے لیے بھی، دو زیر والے کے لیے. دوسری مثال لے لیجیے، مومناتن، مومناتن سے مومناتی، صالحاتن، صالحاتن سے صالحاتی. تو یہ جو ہے
آپ انہیں کر سکتے ہیں۔ آئیے یہ دیکھیے، اب یہ آپ کے پاس جو اصل ٹیبل آئے گا وہ یہ آئے گا، مسلمتن سے مسلماتن، مسلماتن مسلماتن، پھر اسی طرح مومناتن، یہ یہ اس طرح کا یہ پورا اکٹھا آئے گا۔ اب دیکھیں میں آپ کو 20 الفاظ دے رہا ہوں، 20 الفاظ ذخیرہ الفاظ ہیں۔ باب دروازے کو کہتے ہیں، لون رنگ کو کہتے ہیں، رسول رسول کو کہتے ہیں، ذکر لڑکے کو کہتے ہیں، بیت گھر کو، کتاب ابن بیٹا، ماں کو کہتے ہیں، دین دین کو کہتے ہیں، کلام بات چیت، کلام اردو کا لفظ ہے، لسان زبان، فساد جھگڑا، قول صلات، اسم اخ بھائی، رزق، فتنہ فتنہ اردو میں بھی لفظ استعمال تھا، عمل دار۔ یہ کتنے ہیں جی؟ 20 لفظ ہیں۔ 20 لفظ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہیں۔ آپ کہیں بھی کسی سلائڈ کو آپ کو کہیں اسم کی ضرورت پڑتی ہے، ان میں سے دو ایک آپ استعمال کر کے جو ہے اپنا ایکسرسائز کو بہتر کر سکتے ہیں، ریویژن کو بہتر کر سکتے ہیں، اور ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جیسے سلائی کا کچھ فائدہ ہوا ہے یا نہیں۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدیر۔ اللہ حافظ۔ تو یہ آج کی جو ہے ہماری جو ہے وہ